الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرني إن الله هو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام، على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي سيد الوصيين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى. ثم الصلاة والسلام على أخيه وابن عمه ولحمه ودمه ونفسه وزوج كريمته أمير المؤمنين إمام المتقين يأسوب الدين قائد الغر المهجلين وقاتل المشركين يأسوب الدين والإيمان كلمة الرحمن شريك القرآن باب الأمن والأمان أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب نقطة الدائرة المطالب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب مولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وولينا ومونسنا وأميرنا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي ثبتت به الأرض والسماء، هو الذي رزق به الورى. اللهم عجل فرجه وسهل المخرجه وجعلنا من آوانه وأنصاره. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومتقن خطابه الحكيم، وهو أصدق الصادقين والقائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ولا يحصي نعماءه العادون. صلوات. عشرہ اربعین کی مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اربعین حسینی بہت نزدیک پہنچ چکا ہے، اور یہ سلسلہ 2-3 دن میں اختتامی مراحل تک پہنچے گا. ہم نے کس حد تک اس فرش عزا سے استفادہ کیا، اس منبر کا حق ادا کیا، ہر موضوع کے مطالب کو کما حقہ سامعین گرامی قدر کے والدہ سماعتوں کے سپرد کیا. خدا بہتر جانتا ہے، خاتون جنت بہتر جانتی ہے، لیکن ہم نے ہر مجلس میں صحیح اور کوشش یہ کی کہ کچھ نہ کچھ ضروری اور اہم نکات سامعین اور ان میں خاص کر کے نوجوان طبقے کے گوش گزار کر سکیں، تاکہ وہ ان مطالب کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھال کر طبق دستور معصوم زندگی گزار کر سعادت دارین پا سکے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مجلس ایک نئے عنوان پر اور اسی پر اب تک باقی ہوں. ہر مجلس ایک نئے موضوع پر آپ کی والدہ سماعتوں کی عدالت میں ہدیہ کر رہا ہوں. آج کی مجلس کا عنوان نعمت الہی، اللہ کی نعمت. اگر خدا بندوں سے اپنی نعمتوں کو ہٹا لے، اپنا دست قدرت کھینچ لے، نعمتوں کی باران جو اس نے اپنے بندوں پر کیا، چاہے وہ بندہ اسے مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، چاہے اس کا سجدہ کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو،
بارش اس نے برسایا. صرف مومن کے گھر میں بارش ہو، کافر کے گھر میں بارش نہ ہو، منکر توحید کے گھر میں بارش نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اس کی نعمت، اس کی رحمت پوری دنیا کے لیے ہے. اگر بندہ اپنی بندگی کو بھول جاتا ہے، وہ خدا کبھی اپنی خدائی کو نہیں بھولتا. یہ بندہ ہے، خدا کو فراموش کر جاتا ہے، لیکن خدا کبھی اپنے بندے کو بھولتا نہیں ہے. صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر پھر صبح تک انسان اللہ کی کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، سوچنے کا مقام ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوا جو چل رہی ہے اسے اللہ روک دیتا، 1-2 منٹ کے اندر انسان کے جسم کے اندر کا خون اس کے ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آ جاتا، اور انسان اس کے وجود میں ایک زلزلہ آ جاتا، وہیں مر جاتا. 2 منٹ کے لیے یہ ہوا، یہ فضا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ زمین جس کو فرش بنایا اللہ نے، اور انسان کی خلقت سے بہت زمانہ قبل اللہ نے اس زمین کا فرش بچھایا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، 6 دن میں بنایا. بندے کو بھیجنا ہے اس زمین پر، وہ اس زمین پہ رہے گا، چلے گا، پھرے گا، مکان بنائے گا. اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا. اور اگر اس زمین کو جھٹکے آ جائے، زلزلہ آ جائے، 1 منٹ تو بہت زیادہ ہے، آدھے منٹ کے لیے آ جائے، بڑی بڑی عمارتیں زمین دھوس ہو جائے. بم سٹی ہے ایران کا ایک، جہاں کا کھجور بہت مشہور ہے. ایک دن جمعے کے دن زلزلہ آیا تھا. جس طریقے سے ہندوستان میں اتوار چھٹی مناتے ہیں اور ہفتے کے دوپہر سے ہی پورے پلاننگ بنا لیتے ہیں کہ چھٹی میں کیا کرنا ہے، تو ویسے ملک ایران میں جمعے کے دن چھٹی ہے اور جمعرات کے دوپہر سے ہی لوگ برنامے بنانے لگتے ہیں کہ کل چھٹی کے دن کیا کرنا ہے، اور رات دیر تک جاگ کے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشی مناتے ہیں. اور جمعے کے دن آرام سے سوتے رہتے ہیں. صبح کا وقت تھا، زلزلہ آ گیا، پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا، ہزاروں لاشیں. ایسے بہت سے موارد ہیں، بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر زلزلے آئے، 1 منٹ سے بھی کم، آدھے منٹ کے لیے زلزلہ آ جائے، بڑی بڑی عمارتیں گر جاتی ہیں، ہزاروں افراد ایک لہجے کے اندر مر جاتے ہیں. زمین کو اگر جھٹکے آ جائے، بڑی نعمت ہے. تو اس طریقے سے خود وجود انسانی میں اللہ نے بہت سی نعمتوں کو رکھا. ان نعمات کی قدر انسان نہیں کرتا، ان نعمتوں کو انسان ان پر توجہ نہیں کرتا. نعمتوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اتنی نعمتیں، ان گنت نعمتیں، بے شمار نعمتیں، بے حساب نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے دیا. اس کائنات میں اس کی نعمتیں جس کا حساب نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید کی آیت آواز دے رہی ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے. تم مر جاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. تمہاری کیا بساط، تمہارا کیا مقام، تمہاری کیا منزلت، تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گے. رحمتوں کا انبار کھڑا کر دیا اس نے، نعمتوں کا انبار لگا دیا اس نے انسان کے لیے. انسان ان نعمتوں کو گن پائے گا؟ قرآن مجید کی آیت ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے. نہ صرف یہ امیر کائنات کا نہج البلاغہ میں خطبہ، جو خطبہ اول ہے، اس کا یہ فقرہ ہے، وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ. یہ لفظ عادون قابل غور ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو گننے والے بھی نہیں گن سکتے.
اللہ اکبر، توجہ فرمایا، گننے والے بھی نہیں گن سکتے. یعنی اللہ نے کچھ فرشتوں کو ایسے بنایا جن کا کام ہے حساب و کتاب، وہ فرشتے بھی اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، اب جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے مجلس میں. دو چیزیں ہیں جس کو کوئی انسان گن نہیں سکتا، ایک اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک علی کے فضائل ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک میرے مولا کے فضائل ہے. گننے والا بھی کوئی گن نہیں سکتا. آج تک کسی ماں کے لال نے یہ نہیں کہا علی کی اتنے فضائل ہے. میں دو واقعات سناتا ہوں. پیغمبر معراج پہ گئے، اونٹوں کی ایک لمبی قطار دیکھا، نہ جس کی ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ. تا حد نظر اونٹوں کی ایک قطار ہے اور ہر اونٹ پر ایک بار لدا ہوا ہے. ایک اونٹ کو بٹھایا گیا، اس بار کو کھولا گیا تو ہر بار میں 1000 کتابیں ہیں. پیغمبر اسلام نے پوچھا یہ کتابیں کیسے، یہ بار کیسے؟ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ جن پر بار لدا ہوا ہے یہ وہ کتابیں ہیں جو آپ کے بھائی علی کی شان میں لکھی گئی ہے. توجہ فرمائیے گا، علی کی شان میں یہ کتابیں لکھی گئی ہے. عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے گا کہ کتنے فضائل ہوں گے، کوئی حساب نہیں لگا سکتا. علی کے فضائل کو کوئی گن نہیں سکتا. اسی معراج پہ پیغمبر ایک جگہ پہ گئے، فرشتہ تھا جس کے 10,000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ میں 10,000 انگلیاں تھی. حساب کر رہا تھا، بھول جا رہا تھا. جبریل لے کر پیغمبر اسلام کو اس کے پاس پہنچے. اس سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا حساب و کتاب بند کر. جانتا ہے کون آیا ہے تیرے پاس؟ خاتم النبیین، سلطان انبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس نے پیغمبر اسلام کو سلام کیا. پیغمبر اسلام نے جواب سلام دیا. پیغمبر نے پوچھا کیا کر رہا ہے، یہ حساب و کتاب کیا ہے، بھول جا رہا ہے، یہ انگلیوں پہ گننا چاہ رہا ہے، کیا ہے؟ 10,000 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 10,000 انگلیاں. تو پھر اندازہ لگاؤ کتنی انگلیاں رہی ہوگی. اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بارش کے قطروں کا محاسب بنایا. روئے زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا حساب میں کر لیتا ہوں، لیکن یہ کون سا حساب ہے جس میں تو بہک جاتا ہے، تو کر نہیں پاتا. اس نے کہا کہ آپ کے بھائی علی کے فضائل ہے جو میں آج تک گن نہیں پایا. تو عزیزوں، مجھے ایک جملہ کہنے دے. جب 10,000 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 10,000 انگلیاں رکھنے والا میرے مولا کے فضائل کو گن نہیں پایا، یہ 2 ہاتھ 10 انگلیاں رکھنے والا کیا گن پائے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. 10,000 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 10,000 انگلیاں رکھنے والا علی کے فضائل کو گن نہیں پایا، علی کی فضیلتوں کو گن نہیں پایا. بات آئی ہے تو عرض کرو علی میرے مولا کے کتنے فضائل ہیں. شیخ عباس خمی، جن کا تذکرہ میں نے ایک مجلس میں کیا، ان کی بہت سی کتابیں ہیں. ان کتابوں میں ایک کتاب ہے منتہی الاعمال. 14 معصومین کی مختصر سوانح حیات پہ آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے. اس کتاب کا نام ہے منتہی الاعمال. باب امامت و ولایت پہ پہنچے، مولا کی مختصر سی سوانح حیات کو لکھنے کے لیے قلم کو اٹھایا تو وہاں پر فارسی میں ایک شعر لکھا انہوں نے. اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں. کہ وہ فرماتے ہیں کہ علی کے فضائل کو لکھنا چھوڑ دو، علی کے فضائل کو پڑھنا چھوڑ دو. جو کتابیں علی کی فضیلت میں اب تک لکھی گئی ہے، ان کتابوں کو دریا کے کنارے لے کر بیٹھ جاؤ، اپنی انگلی پانی میں بھگوتے جاؤ، ورق گردانی کرتے جاؤ، انگلی میں پانی ڈبوتے جاؤ، ورق پلٹاتے جاؤ، دریا کا پانی سوکھ جائے گا، علی کی فضیلتوں کی کتابوں کا ڈھیر ویسا کا ویسا رہ جائے گا. اتنے فضائل ہے میرے مولا کے، کوئی گن نہیں سکتا. تو 2 چیزیں ہیں آج تک کسی بشر نے نہیں گنا اور گن ہی نہیں پائے گا. وہ ایک اللہ کی نعمتیں. کرنا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے گننا چھوڑ، تیرے بس کی بات نہیں ہے. کیا کرے؟ اس کا شکر ادا کر، نعمتوں کا شکر ادا کر. بندہ جس شان سے جتنا بھی شکر ادا کرے گا، اللہ اسی شان سے اسے نعمتیں عطا کرے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے شکرانے نعمت کیا تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. یہ نماز اسی شکرانے کا ایک راستہ ہے.
بندہ 1 منٹ کے لیے خالق کی بارگاہ میں سر رکھ کر کہے شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ. 1 منٹ سے بھی کم ہو گیا نا, میں تو 1 منٹ زیادہ کہہ گیا. خلوص اور اخلاص کے ساتھ سر جھکا دے, سجدہ شکر میں رکھ کر 3 مرتبہ شکرن للہ یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے, اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے. جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, خدا اس بندے پر غضبناک نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ شکر منعم واجب ہے, قانون عقلی ہے, عقلی قانون ہے. شکر منعم واجب ہے. منعم یعنی نعمت دینے والے کا. فرض کریں آپ کو کسی بھائی نے نعمت دیا, کوئی تحفہ دیا, اور آپ لے کر چلے جائیں تو وہ دل میں کہے گا کہ یار کیسا آدمی ہے, میں نے اس کو یہ دیا, کم سے کم شکریہ بھی ادا نہیں کیا. شکریہ تو ادا کرے. وہ شکریہ نہیں چاہتا, لیکن پھر بھی انسان دل میں خیال کرتا ہے ایک ایسا آدمی ہے نعمت لے کے چلا گیا, لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی تیرا بہت بہت شکریہ, تو یقیناً بڑا خوش ہو جاتا ہے. تو جب عام انسان اللہ اکبر شکریہ سن کر خوش ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی زبان سے شکرن للہ سن کر کتنا خوش ہوتا ہوگا. جتنا تم شکر کرتے جاؤ گے اپنی نعمتوں میں اضافہ کراتے جاؤ گے. نعمتوں میں زیادتی کرانا صرف شکر پر موقوف ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب کچھ لوگ شکر بھی ادا نہیں کرتے, اللہ نعمتیں دے رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت دے رہا ہے, اسے ایک مہلت دے رہا ہے, اور انتظار کر رہا ہے خدا شاید ایک نہ ایک دن یہ میرا بندہ میری نعمتوں سے واقف ہو جائے گا, ایک نہ ایک دن شکر کا سجدہ کرے گا, میری بارگاہ میں شکر بجا لائے گا. ایک دن خدا انتظار کرتا ہے, ایک دن اسے سمجھ میں آ جائے, شاید آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, اسے معلوم ہو جائے ہماری نعمتیں کیا ہے. اور پوری زندگی گزار کے چلا گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے بندوں کا, دیتا ہے نعمتیں, شکر ادا بھی نہ کرے. بہت سے ایسے ہیں منکرین توحید ہے, اللہ کو نہیں مانتے, دہری ہے, مشرک ہے, ان کے گھر میں بھی نعمتیں ہیں, سانس لیتے ہیں, یہ ایک نعمت ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا کے افراد چاہے مومن ہو غیر مومن ہو, مسلم ہو غیر مسلم ہو, یہودی ہو نصرانی ہو مجوسی ہو, دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جو سانس نہیں لیتا؟ سانس لینا بند ہو جائے تو سمجھو اسے گھر میں نہیں رکھتے, پھر یا جلا دیتے ہیں دفن کر دیتے ہیں. یہی تو 2 کام کرتے ہیں. کچھ مذاہب اسے لے جا کر جلا دیتے ہیں اور کچھ دفن کر دیتے ہیں. سانس لینے کی قوت ختم ہو جائے تو پھر وہ انسان مردہ ہے. تو قابل غور بات ہے کہ اللہ نعمتوں کو دیتا ہے اور نعمتوں کو دے کر امتحان لیتا ہے. بہرکیف یہ تھی تمہیدی گفتگو میرے عنوان کے لیے, میرے موضوع کے لیے. تمہیدی گفتگو سے آگے نکلتا ہوں. میں 2 نعمتوں کا تذکرہ کروں گا, بہت عظیم نعمتیں ہیں. ایسے تو نعمتیں بہت ہے, زندگی بھر تذکرہ کرتے کرتے مر جائیں گے, نعمتیں تمام نہیں ہوگی. 2 نعمتوں کا تذکرہ کروں گا آج کی مجلس میں. ایک نعمت پانی, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا. کائنات کی اصل پانی ہے. سورۃ الواقعہ میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ میرے بندے ذرا انصاف سے بتلا, جس پانی کو تو دیکھ رہا ہے, تو پی رہا ہے, اس پانی کو تو نے آسمان سے برسایا یا میں نے برسایا؟ استفہام کی 2 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک استفہام انکاری ہے, یعنی متکلم گفتگو کرتے کرتے سوالیہ انداز میں, جس کے اندر ایک انکار کا پہلو ہوتا ہے, اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سوال کرتا ہے. جس پانی کو تم دیکھ رہے ہو بتاؤ اسے تم نے نازل کیا ہے یا ہم نے نازل کیا؟ یقیناً پرسوں بارش ہو رہی تھی, میں عرض کر رہا تھا کہ انسان زمین سے کتنا پانی نکالے گا؟ کھیتوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے, بور سے کتنا نکالے گا؟
10 منٹ اگر اللہ آسمان سے موسلا دھار پانی برسا دے تو جل تھل ایک ہو کے رہ جائے. یہ پانی ہے، نعمت ہے، لیکن یہ کبھی زیادہ ہو جائے تو وبال جان بھی ہے. جناب نوح کے زمانے میں اسی پانی کے ذریعے سے عذاب اللہ نے نازل کیا. زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، آسمان سے بھی میں برس رہی تھی. یہ پانی حد سے زیادہ ہو جائے تو وبال جان ہے، انسان کے لیے خطرہ ہے. سیل و سیلاب آ جائے، اس پانی کی جتنی ضرورت ہے. پانی بالکل نہ ہو تب بھی مر جاتا ہے انسان، پانی وافر مقدار میں ہو تب بھی انسان مر جاتا ہے. سیلاب آ جائے، بہہ جائے، مکان سب ڈوب جائے. کتنے ایسے واقعات سنتے ہیں، سیلاب آ گیا، ندی کا گٹھا ٹوٹ گیا، پورے گاؤں گاؤں بہہ گئے. تو یہ نعمت الہی ہے، لیکن اللہ بھی دیکھتا ہے حد سے زیادہ لوگ ناشکری پہ اتر آئے تو اس طریقے کے عذاب بھی نازل کرتا ہے تاکہ ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑے. بہت بڑی نعمت ہے. خطرے خطرے کا لیا جائے گا محشر میں حساب. آپ کے یہاں پانی بہت فراوان ہے، بہت ملتا ہے پانی، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر جا کر دیکھے پینے کے پانی کے لیے بہت تکلیف ہے. یاد رکھو میرے بھائی، میں نے ایک عجیب روایت پڑھی ہے. کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کچھ کام ہے کہ اس روایت میں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیاسے جانور کو پانی پلانا. انسان تو پانی مانگ لیتا ہے. ہاں، ہمارے گھر پہ مہمان آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو مہمان کے لیے ہم پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ پانی. اس کی خاطرداری کے لیے اکرم الضیف ولو کان کافرا. پیغمبر نے فرمایا کہ تم اپنے مہمان کا اکرام کرو اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ہندو بھائی بھی آ جائے، کافر بھی آ جائے، منکر بھی آ جائے، ملحد بھی آ جائے، مشرک بھی آ جائے، ہمارے گھر پہ چوکٹ پہ آ جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اسے پانی پلاتے. کوئی بات نہیں، گلاس نجیس ہو جائے گا، دھو لیں گے، لیکن انسانی اخلاق ہے یہ کہ پانی پیش کیا جائے، پانی دیا جائے. سب سے بڑی نعمت ہے. انسان اس نعمت کی طرف توجہ نہیں کرتا. جس پانی کو تم پی رہے ہو، یہ ایک دن ہمارے گھر میں پانی کا راستہ بند ہو جائے، نل بند ہو جائے، پانی نہ آئے، کتنی تکلیف جھیلتے ہیں ہم، کتنی مصیبت اٹھاتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک بھی اس بات کا گواہ ہے اور شاہد بھی ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کبھی کبھی موٹر نہیں چلتا ہے، کبھی پانی تمام ہو جاتا ہے. صبح سے لے کر رات تک کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں. لباس دھونے کے لیے پانی، کھانا بنانے کے لیے پانی، نہانے کے لیے پانی، وضو و غسل کے لیے پانی، صفائی کرنے کے لیے پانی، مکان دھونے کے لیے پانی، فرش صاف کرنے کے لیے پانی، پینے کے لیے پانی، پلانے کے لیے پانی. اللہ اکبر. ہر چیز میں اس نعمت کی ضرورت ہے. ایک دن کے لیے یہ نعمت یا کچھ گھنٹوں کے لیے اگر بند ہو جائے تو انسان کتنی مشکلات کا سامنا کرے گا. کبھی سوچا ہے؟ بے حساب ہم پانی بہا دیتے ہیں، بے حساب اسے صرف بھی کرتے ہیں، لیکن عزیزان محترم، اس پانی کی قدر کو وہ جانے گا جس علاقے میں پانی کی کمی ہوتی ہے. آنکھوں کی قدر اندھے سے پوچھو، پیروں کی قدر لنگڑے سے پوچھو، ہاتھ کی قدر لولے سے پوچھو، شنوائی کی قدر بہرے سے پوچھو، وہ بتائے گا. نعمت کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا عزیزان محترم، پانی کی قدر بھی اس سے پوچھو جس کے پاس پانی کم ہے. اور پیاسے کو پانی پلانی اتنا ثواب ہے میرے بھائی. جہاں اسلام جانوروں کو پانی پلانے کا حکم دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ بے زبان جانور ہے، وہ بول نہیں سکتے. گرمی کے موسم میں کہا گیا کہ جن کے گھروں میں جانور ہوتے ہیں، دودھ والے جانور، کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں گاؤں میں، دیہاتوں میں، اور آج بھی ہے کہ تقریباً گھروں میں دودھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ان کے گھر میں بھینس اور گائے ہوتے تھے. کہا گیا کہ گرمی کے موسم میں کئی مرتبہ تم ان کے سامنے لے جا کر پانی رکھو. روایتوں میں آیا ہے، اس لیے کہ وہ جانور ہے، پیاسے رہتے ہیں، وہ بے زبان ہے، وہ بول نہیں سکتے. تبھی تو کہا گیا ہے کہ روایت میں ہے جنت میں جانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے پیاسے جانور کو پانی پلانا. امام حسین سے جب حر نے ملاقات کیا راہ کربلا میں تو مولا نے کہا گفتگو بعد میں ہوگی، تم لوگ پیاسے نظر آ رہے ہو. عباس کو بلا کے کہا بھائی عباس پہلے انہیں پانی پلاؤ. جب سب کو پلا دیے، مولا عباس سے کہا کہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، اس لیے کہ وہ بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے.
اللہ اکبر. اور فرمایا عزیزان محترم، کیا ظالموں نے نہیں دیکھا تھا حسین ابن علی کا کرم؟ مولا نے کہا بے زبان جانور ہے. بھائی عباس گفتگو اس سے بعد میں ہوگی، لیکن پہلے انہیں پانی پلاؤ. یہ اخلاق انسانی ہے. اللہ اکبر. اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے کہ فلاں مذہب والا ہے. ہاں کہ مذہب اسلام نے اس پر زور دیا ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، لیکن اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. پیاسے کو پانی پلانا ہر مذہب والا کہے گا، ہر ذی عقل انسان کہے گا کہ پیاسے کو پانی پلانا ضروری ہے. اور اتنا اہم مسئلہ ہے، آپ کے پاس اس مقدار میں پانی ہو، فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کے پاس اس مقدار میں پانی ہو کہ آپ وضو کر سکتے ہو، نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن آپ کے سامنے ایک پیاسا ہے، مر رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے پیاسے کو پانی پلاؤ، اس کے بعد اگر تمہیں پانی مل جائے تو ٹھیک ہے، پانی سے وضو کرو، نہیں تو تیمم کر کے نماز پڑھو. فقہ قانون ہے. اتنا پانی ہے تمہارے پاس، یا اس کو پلا سکتے ہو یا وضو کر سکتے ہو. تو کہا گیا کہ نہ، وضو کو تم چھوڑ دو، پہلے اس پیاسے کو پانی پلاؤ. وہ پیاسا ہے. بڑی اہمیت ہے. ایک گھونٹ کسی پیاسے کو آپ پلا دے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. عزیزان محترم، ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے گیا، ایک جنگل میں گیا شکار کے لیے، اور شکار کا بڑا شوق تھا. آگے جا کر گم ہو گیا. سپاہی اس کے پیچھے رہ گئے، اور آگے جانے کے بعد جنگل میں اسے پتہ نہیں چلا کس راستے سے جانا ہے، بھٹکتا ہی چلا گیا. اور چلتے چلتے اسے پیاس لگ گئی، بڑی دیر ہو گئی، لشکری کوئی نہیں ملا، سپاہی کوئی نہیں ملا، ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا. ایک جھوپڑا ملا، اس میں ایک ضعیفہ تھی. اس کے چوکٹ پہ جا کر گر گیا، بالکل ایسے کہ جیسے روح نکلنے والی ہو. اشارے میں اس بڑھیا سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، روح نکلی جا رہی ہے، جان نکل رہی ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس بھی تھوڑا ہی پانی ہے، میرا بیٹا لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ آئے گا تو اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت تیری یہ حالت دیکھ کر میں رہ نہیں پا رہی ہوں، میرے بیٹے کا قصہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے میں تجھے پانی پلاؤں گی. یہ کہہ کر اس ضعیفہ نے اس بادشاہ کو پانی پلایا. تھوڑی دیر کے بعد سپاہی آ گئے، اس کو لے کر چلے. واپس آ گیا. آنے کے بعد اپنے وزیر سے پوچھا، اپنے وزیر سے اس نے پوچھا ایسا ایسا واقعہ ہوا جنگل میں، میں پیاسا تھا، بس 1 منٹ میں اگر وہ بوڑھی عورت مجھے پانی نہ پلاتی، مجھے پانی نہ ملتا تو میں یقیناً مر گیا ہوتا. اس بوڑھی عورت نے پانی دے کر مجھے دوسری زندگی عطا کی ہے، یہ بتاؤ میں اسے کیا دوں؟ وزیر سے پوچھ رہا میں اسے کیا دوں، کیا انعام دوں؟ وزیر نے کہا کہ تو اپنی آدھی سلطنت بھی دے گا تو کم ہے، اپنی آدھی سلطنت بھی دے گا تو کم ہے. اچھا ایسی بات ہے. سپاہیوں سے کہا کہ کل فلاں جگہ پر جھوپڑا تم نے دیکھا، اس میں ایک بڑھیا رہتی ہے نا. بڑھیا کو لایا گیا دربار میں. بادشاہ یہاں پناہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے سلطنت کی، سامنے بڑھیا کھڑی ہے. اس بادشاہ نے کہا کہ بی بی اماں، مجھے دیکھ رہی ہو، پہچانتی ہو میں کون ہوں؟ اس بوڑھی عورت نے ایک جملہ کہا، آج کرسی پہ کون بیٹھا ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کل ایک بےکس 1 گھونٹ پانی کے لیے میری چوکٹ پہ آ کر بے ہوش ہو گیا تھا. اللہ اکبر. میں اتنا جانتی ہوں ایک بےکس 1 گھونٹ پانی مانگتا ہوا میری چوکٹ پہ آیا تھا. آج کرسی پہ کون بیٹھا ہے نہیں معلوم. اماں تو نے مجھ پر احسان کیا، میری روح نکلنے والی تھی، تو نے مجھے پانی پلا کر مجھے بچا لیا، زندہ کر دیا. میں چاہتا ہوں کچھ انعام دوں، آدھی سلطنت میں تجھے دینا چاہتا ہوں. اس بوڑھی عورت نے کہا کہ سلطنت تجھے مبارک ہو، میں یہ جان کر تجھے پانی نہیں پلائی کہ تو بادشاہ ہے، پانی دینے پر تو مجھے انعام دے گا. نہ، میں نے تجھے پانی جو پلایا اس لیے نہیں پلایا کہ تجھے بادشاہ سمجھ کر میں نے پانی نہیں پلایا، میں تجھے انسان سمجھ کر پانی پلائی، انسان سمجھ کر میں تجھے پانی پلائی ہوں. اللہ اکبر. یاد رکھو میرے بھائی، پانی کی سبیلیں لگاتے ہو نا، محرم میں پانی کی سبیلیں لگتی ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے پیاسے کو پانی پلانا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
فرمایا تھا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. امام حسین نے کہا جب بھی پانی پیو پیاس کو یاد کرو. عزیزان محترم، امام حسین کی پیاس کو جو بھی یاد کرے گا وہ یقیناً روئے گا. علامہ محمد حسین صاحب مرحوم نجفی صاحب قبلہ، زمانے قدیم تھا، پیدل چل کے مجلس پڑھنے کے لیے جاتے تھے. مجلس پڑھنے کے لیے جانے لگے، ایک گاؤں سے گزر ہونے لگا، پیاس لگ گئی ان کو. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کہیں سے پانی کا انتظام کر کے لاؤ، کسی مسلمان بھائی کے گھر سے ٹھنڈا پانی. گرمی کا موسم تھا، کہ ہندو بھائی کا گھر تھا، وہاں پر گھنا سا درخت تھا. ان کو دیکھ لیا، اس نے فوراً دوڑتا ہوا یا چارپائی بچھائی، چادر بچھائی، کہا کہ حضور یہاں آئیے، بیٹھ جائیے آرام سے. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ان کے ساتھی پانی لے کر آئے. گرمی کا موسم، ٹھنڈا پانی ہونٹوں کو لگایا، آنکھوں سے آنسو بہانے لگے، رونے لگے. اس ہندو بھائی نے پوچھا، یہ واقعہ خود میں نے ان کی زبانی سنا ہے، آج سے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو رہا ہے. یہ واقعہ ان کی زبانی میں نے سنا، اللہ غریق رحمت کرے. کہتے ہیں کہ اس ہندو بھائی نے پوچھا کہ حضور کون سی ایسی تکلیف ہو گئی آپ رو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا پھر میں نے کربلا کا واقعہ، حسین کی پیاس، حسین کے بچوں کی پیاس کو بیان کیا. وہ ہندو بھائی بھی رونے لگا. کیا ان ظالموں کو معلوم نہیں؟ اللہ اکبر. راہ کربلا میں حسین ابن علی کا کرم معلوم نہیں؟ یاد رکھو جنگ صفین مولا کائنات اور حاکم شام کے درمیان میں ہوئی. جنگ صفین میں مولا کے لشکریوں نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا تھا. حاکم شام کے سپاہی پانی لینے کے لیے آئے. مولا کائنات نے دیکھ کر اپنے سپاہیوں سے کہا ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ وہاں سے، لے جانے دو پانی انہیں. اس لیے کہ پانی سے روکنا انسانیت سے گر جانے کے برابر ہے. گھاٹ خالی کروایا، یہ کرم معلوم نہیں؟ اللہ اکبر. خلیفہ سوم تیسرے خلیفہ کا دور تھا اور اس کا آخری دور. اس کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کوئی اندر سے باہر نہیں آ سکتا، باہر سے اندر نہیں. تاریخ شاہد ہے کہ امیر کائنات اپنے 2 بچے حسن و حسین کو لے کر کھانا اور پانی لے کر حصار توڑ کر گئے تھے. یہ کرم معلوم نہیں؟ آل محمد نے کتنا کرم کیا. انہوں نے سوائے دشمنی کے کچھ نہیں دیا آل محمد کو. آل محمد کے ساتھ غداری کی گئی، جانی دشمنوں کو کھانا اور پانی دیا. اللہ اکبر. امام حسن کو گالیاں دیتا ہوا یا نعوذ باللہ سب و شتم کرتا ہوا یا شام میں مولا نے دیکھ کر ایک جملہ کہا، مسافر ہے تو لگتا معلوم ہوتا ہے، کھانا نہیں تو کھانا لے جا، پیسہ نہیں تو پیسہ لے جا، سواری نہیں تو سواری لے جا، لباس نہیں تو لباس لے جا، ہمارے پاس سب کچھ ہے، آ لے جا. اس نے یہ کرم دیکھا، یہ منزلت دیکھی اور کہنے لگا کہ ایک عجیب جملہ اس نے کہا، دخلت المدینہ ابغض وجہ وجہک ووجہ ابیک وخرجت المدینہ احب وجہ وجہک ووجہ ابیک. مدینے میں جب آیا تو میرے لیے مبغوض ترین چہرہ آپ کا اور آپ کے بابا کا تھا. اب جو مدینے سے جا رہا ہوں میرے لیے محبوب ترین چہرہ آپ کا ہے اور آپ کے بابا کا ہے. میرے مولا نے اس کے پورے وجود کو بدل دیا، اس کی فکر کو بدل دیا اور بدل کر حاکم شام کو اپنا ایک پیغام اس کے ذریعے سے بھیجا، زہر رگوں میں اگلنا تیرا کام ہے، اسے محب بنا کر لوٹانا ہمارا کام ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. مل کے ایک اور مرتبہ باواز بلند صلوات. ایک نعمت ہے، نعمت پانی کی نعمت. اب آئیے گا دوسری نعمت کا تذکرہ کر رہا ہوں. جب تک یہ نعمت نہیں آئی اس وقت تک اللہ نے نعمتوں کو تمام نہیں کیا. اللہ اکبر. کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ وہ نعمت ہے نعمت ولایت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے دین کو کامل کر دیا ہے، نعمتوں کو تمام کر دیا ہے. اللہ اکبر. جب تک نعمت ولایت نہیں آئی، کوئی نعمت تمام نہیں ہوئی، نعمت ولایت آ گئی، اللہ نے دین کو بھی کامل کیا، نعمتوں کو بھی کامل کر دیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. نعمتوں کو کامل کر دیا. سب سے بڑی نعمت عزیزان محترم، سارے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ولایت کی نعمت ہے. یہ خوش نصیب ہوگا جس کے سینے میں یہ نعمت عزیزان محترم ہے. اور اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر.
چھٹے امام نے فرمایا جب بھی ہمارے ولایت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کرنا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی ماں کے حق میں دعا دینا کہ تیری ماں نے تیرے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. ہمارے ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا چھٹے امام کے پاس, کہنے لگا مولا ادھر جا رہا تھا لیکن ادھر آ گیا. مولا نے کہا کہ میرا نہیں, اپنی والدہ کا شکر ادا کر. تیری ماں بھی اگر آدھے راستے سے نہیں لوٹی ہوتی تو آج تو ہمارے درمیان میں نہ ہوتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سب سے بڑی نعمت ولایت کی نعمت ہے. عزیزان محترم سناتا ہوں ایک روایت. لو کان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح وکان مثل احد ذهبا فانفقه في سبيل الله ومد في عمر حتى حج 1000 عام على قدمي ثم قتل ما بين الصفا والمروة مظلوما ثم لم يعلق یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ ولم يدخلها. اگر کوئی 2500 سال جناب نوح کی طرح زندگی پالے, جناب نوح کو اللہ نے 2500 سال کی زندگی دیا, 2200 سال پر تو سب کا اتفاق ہے. کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر 2500 سال 2500 سال بھی لکھا ہے. اگر کسی بندے کو اتنی عمر اللہ دے دے, پوری زندگی عبادتوں میں گزارے, احد کے اونچے پہاڑوں کی طرح اس کے پاس سونا بھی موجود ہو, سارا سونا راہ خدا میں انفاق کر دے, اپنی زندگی میں 1000 حج 1000 حج پیدل چل کے انجام دے, پھر صفا و مروہ کے درمیان مظلومانہ طور پر قتل بھی کر دیا جائے, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد 2500 سال کی زندگی, پوری زندگی عبادتوں میں, احد کے اونچے پہاڑوں کی طرح سونا راہ خدا میں, اپنی زندگی میں 1000 حج پیدل چل کر پھر صفا و مروہ کے درمیان مظلومانہ طور پر قتل بھی کر دیا جائے. پیغمبر فرماتے ہیں ثم لم یوالک یا علی, اگر تیری ولایت اس کے سینے میں نہیں آیا ہے علی, جنت میں جانا تو دور کی بات, جنت کی بو بھی نہیں سونگ پائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یا علی. ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ ولم يدخلها. اگر تیری ولایت نہیں ہے تو جنت میں جانا تو دور کی بات, بوئے جنت بھی سونگ نہیں پائے گا. یہ ولایت یہ مہر ہے عبادتوں کی قبولیت کے لیے. زمین سے اللہ اکبر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے, اللہ قیامت پہ پوچھے گا اے بندے تو زمین سے میرے لیے کیا لایا؟ بندہ اللہ اکبر شوق سے کہے گا, شان سے کہے گا مالک نماز لایا, روزہ لایا, حج لایا, زکوٰۃ لایا, اعمال صالحہ, لمبی چوڑی فہرست, بھوکوں کو کھانا کھلایا, بیماروں کی تیمارداری کے لیے گیا, مریضوں کی شفا کے لیے دعا کیا, بیمارستان بنوایا, مکانات بنوائے, کھانے کھلائے, ارے غریبوں کے لیے رفائی کام میں نے کیا, اتنا سب کچھ کیا. لیکن اللہ فرشتوں سے کہے گا یہ بھی تو دیکھو مہر ولایت لایا کہ نہیں لایا. اس لیے کہ عبادتیں قبول ہوتی ہے مہر ولایت کے ذریعے سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کوئی میرے مولا کی برابری نہیں کر سکتا. عزیزان محترم سنو کہ صاحب ولایت ہے, جن کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا, اور جن کی ولایت کا اعلان ہوا تو نبی کی محنتیں کامیاب ہو گئی. جن کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو غدیر کا میدان خم غدیر بن گیا. اللہ اکبر جامع غدیر چھلکنے لگا. عزیزان محترم یاد رکھو 3 چیزیں کبھی ہم نہیں چھوڑیں گے, بڑی توجہ چاہتا ہوں, 3 چیزیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. ایک ولایت علی, 2 عزاداری حسین. اللہ اکبر بڑی توجہ چاہتا ہوں, پہلے یہ 2 سن لو. نہ کبھی ولایت چھوڑیں گے نہ کبھی عزاداری چھوڑیں گے, اس لیے کہ ولایت ہمیں بھٹکنے نہیں دیتی, عزاداری ہمیں مٹنے نہیں دیتی. اللہ اکبر
جس کے سینے میں ولایت ہے وہ کبھی بھٹکتا نہیں. کیوں؟ علی صراط مستقیم ہے، علی نبی عظیم ہے. جو علی والا بن جاتا ہے وہ صراط مستقیم پہ ہوتا ہے. پیغمبر کی بزم سجی ہوئی ہے. پیغمبر اللہ اکبر خطبہ دے رہے، ایک شخص بار بار اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ تاریخ شاہد ہے 9 مرتبہ پیغمبر نے اسے بٹھایا، 9 مرتبہ کچھ جواب نہیں دیا. پیغمبر بار بار کہتے جاتے بیٹھ جا بیٹھ جا. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر کہتے بیٹھ جا. 9 مرتبہ بیٹھ گیا. اللہ اکبر. پھر پیغمبر کی نگاہ بزم پہ گئی. جس طریقے سے سیاہ بادلوں کو چھاٹ کر سورج نکلتا ہے، اللہ اکبر، عزیزان محترم، بزم رسالت میں یا افق رسالت پر مہتاب امامت چمکنے لگا. پیغمبر اسلام نے علی کو دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی. اس شخص کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ بتلا تو کیا سوال کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ 9 مرتبہ پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا. کہا اب پوچھ میں جواب دیتا ہوں. اس لیے کہ ہماری بزم میں صراط مستقیم آ گیا ہے. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اپنا پورا وجود علی کی طرف موڑ کر انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں فانظر ھذا صراط مستقیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مل کے بابا سے بلند صلوات. اللہ اکبر. یہ صراط مستقیم ہے. جہاں علی ابن ابی طالب قدم رکھ دے وہ جگہ صراط مستقیم ہے. علی ابن ابی طالب کو دیکھو، ان کے نقش قدم پہ چلو، صراط مستقیم پر رہو گے. ولایت ہمیں صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتی. عزاداری غم حسین ہمیں مٹنے نہیں دیتا. ہمارے نہ مٹنے کی وجہ عزائے سید الشہداء ہے. اور تیسری چیز، نظام مرجعیت ہمیں بکھرنے نہیں دیتی ہے. یہ 3 چیزیں کبھی ہم نہیں چھوڑیں گے. نہ ولایت کو چھوڑیں گے، نہ عزاداری کو چھوڑیں گے. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. سب سے بڑی نعمت، چھٹے امام کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، نعمت فراوان موجود ہے. کسی نے دیکھ کر کہا مولا کیا یہ نعمتیں ہیں جو دسترخوان پہ اللہ قیامت پہ سوال کرے گا؟ اللہ اکبر. قرآن مجید کی ایک آیت کہہ رہی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لتسألن میں 2 تاکیدیں ہیں، ایک لام بھی تاکید ہے، ایک نون بھی تاکید ہے. 2 تاکیدوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا. ضرور ضرور تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ دسترخوان کی نعمت ہے. چھٹے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا دسترخوان کی نعمتیں نہیں، میرے جد علی کی ولایت ہے، جس کے بارے میں اللہ خبر میں بھی سوال کرائے گا، محشر میں بھی سوال کرائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور آپ کے مزاج کا ایک بند سناتا ہوں، سنیے گا، بہت خوش ہو جائیے گا. 2-3 دن سے آپ حضرات بہت ہی سست سن رہے تھے، اور آج گفتگو ہی ایسی ہو گئی کہ ہمیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی. تو عزیزان محترم ایک بند سناتا ہوں، بہت ہی توجہ سے سنیے گا. فاروق کوئی فاتح خیبر نہ بن سکا. ہے توجہ؟ نہیں سنو ایسے جیسے سننے کا حق ہو. فاروق کوئی فاتح خیبر نہ بن سکا، کوئی غنی بھی ساقی کوثر نہ بن سکا. صدیق کوئی نفس پیمبر نہ بن سکا، صدیق کوئی نفس پیمبر نہ بن سکا. جس نے جو چاہا بن گیا، حیدر نہ بن سکا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. فاروق کوئی فاتح خیبر نہ بن سکا، کوئی غنی بساقی کوثر نہ بن سکا. صدیق کوئی نفس پیمبر نہ بن سکا، جس نے جو چاہا بن گیا، حیدر نہ بن سکا. لائے زمانہ ایسے کسی بوت راب کو، پلٹا سکے جو ڈوبے ہوئے آفتاب کو. 4 مصرے سنو. علی کون ہے؟ اے نور ازل صاحب کن سر الہی،
اے نور ازل صاحب کن سر الہی، سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے، کعبے میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت، آنا بھی علی ہے تیرا، جانا بھی علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ اکبر، وہ ذات بھی پاک ہے، وہ نام بھی پاک ہے، ہر کسی کے زبان سے یہ نام نہیں نکل سکتا، اس کے لیے خدمت چاہیے، اس کے لیے ماں شریف ہو، اللہ اکبر، باپ نیک ہو، ہر ایک کی زبان سے میں لفظ کہہ رہا ہوں، سنو اس لفظ کو محفوظ کر لو، آوارہ ماؤں کی ناجائز اولاد کی زبان سے علی کا نام نہیں نکل سکتا، علی کا نام اسی کی زبان سے نکلے گا جس کی ماں کا دودھ پاک ہوگا، باپ کا لہو پاک ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بدر و احد میں جس نے صفوں کی صفائی کی، بدر و احد میں جس نے صفوں کی صفائی کی، سائل کی بھی نماز میں حاجت روائی کی، اللہ اکبر، 40 دن تک انگوٹھیاں دیتے رہے، آیت کا ٹکڑا بھی نہیں آیا۔ علی کے سخاوت میں کیا اخلاص تھا، اس انگوٹھی کو دیا جسے سلیمان پہن کر فخر کرتے تھے تخت پہ، ابو طالب کے بیٹے نے اسے ایک سائل کو خیرات میں دے دیا، اللہ اکبر۔ کہا بدر و احد میں جس نے صفوں کی صفائی کی، سائل کی بھی نماز میں حاجت روائی کی، خیبر میں فوج حق کی بھی خود رہنمائی کی، گھر میں خدا کے جس نے بتوں کی تڑائی کی، اللہ اکبر، گھر میں خدا کے جس نے بتوں کی تڑائی کی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ پر، خانہ کعبہ میں پیغمبر اسلام کے دوش مبارک پہ چڑھ کر سارے بتوں کا خاتمہ کیا۔ کافر مکے میں دیکھ رہے تھے، کسی میں جرت نہیں ہوئی آگے بڑھ کے یہ کہہ دے کہ علی یہ ہمارے خداؤں کو کیوں توڑ رہے ہو، اس لیے کہ سب کو معلوم علی اب جوان ہے، بچپنے کا واقعہ سب کو معلوم کہ جہاں پیغمبر پر جو ہاتھ اٹھتا تھا علی نے اس کے ہاتھ کو توڑا تھا، جو پیر بڑھتا رسالت کی طرف علی نے اس پیر کو توڑا، جو آنکھ اٹھتی اس آنکھ کو پھوڑا۔ ارے سارے کافر مکے کے جانتے تھے یہ ہمیں نہیں چھوڑا تو ہمارے خداؤں کو کیا چھوڑے گا، یہ آج ہمارے خداؤں کو توڑ رہا، بچپنے میں اس نے ہمیں توڑا ہے۔ اسی لیے خیز زنگی پوری نے ایک شعر کہا، تعریف اس حسین کی انسان کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مل کے بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی آپ حضرات۔ بدر و احد میں جس نے، سنیے چچا بہت نعرے لگا رہے، اللہ آپ کے جذبات کو اور بلند کرے اور آپ کو عمر طولانی بھی نصیب فرمائے۔ کہا بدر و احد میں جس نے صفوں کی صفائی کی، سائل کی بھی نماز میں حاجت روائی کی، خیبر میں فوج حق کی بھی خود رہنمائی کی، گھر میں خدا کے جس نے بتوں کی توڑائی کی، حق لافتہ کا ملتے ہی جرار بن گیا، مرحب کو مارا حیدر کرار بن گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یا علی یا علی۔
اللہ اکبر. کچھ لوگ کہتے ہیں روزانہ علی علی کرتے ہو. ارے چارہ نہیں ہے ہمیں علی کے بغیر. صبح بھی علی ہے، شام بھی علی ہے، آغاز بھی علی ہے، انجام بھی علی ہے، ابتدا بھی علی ہے، انتہا بھی علی ہے. اٹھتے ہیں تو ہم علی کہتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو علی کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تک جانے کا واحد وسیلہ علی ابن ابی طالب ہے. شہر محمد تک جانے کا واحد وسیلہ علی ابن ابی طالب ہے. معرفت کے دریائے، معرفت خدا کے دریا تک پہنچنے کا واحد وسیلہ علی ابن ابی طالب ہے. جب تک یا علی نہیں کہتے دل کو سکون نہیں ملتا. جب تک یا علی نہیں کہتے ہمیں قرار نہیں ملتا. ہم صبح اٹھتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، مشکل پڑتی ہے یا علی مدد کہتے ہیں. ارے تم کسی کو نہیں اس لیے پکارتے ہو، تمہارا بچانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا بچانے والا موجود ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. یا علی یا علی یا علی. ہمارا بچانے والا ہے. یاد رکھو میرے بھائی، یا حرف ندا ہے، مردوں کے آگے نہیں لگایا جاتا. یا علی کہتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں. اس بات کی دلیل ہے. دوسری بات، یا عربی میں اسی کے نام کے آگے لگایا جاتا ہے جو آپ کی بات سن کر جواب دیتا ہے. اللہ اکبر. مردوں کے آگے یا وہ فرد جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں جواب نہیں دے گا، وہاں یا لگایا نہیں جاتا. یا علی یا حسین، یہی تو دو نعرے ہیں. کبھی باپ کو بلاتے ہیں، کبھی بیٹے کو بلاتے ہیں. عزیزان محترم، کبھی باپ کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، کبھی بیٹے کو مدد کے لیے بلاتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی، ولایت کے بغیر چارہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علی علی کتنا کرو گے، یہ ذکر بہت پرانا ہو گیا. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. ایک صاحب مجھ سے بولے چھوڑ دو ذکر علی. ایک صاحب مجھ سے بولے چھوڑ دو ذکر علی، اس لیے کہ ذکر حیدر کا پرانا ہو گیا. اس لیے کہ، جواب سنیے گا، اس لیے کہ ذکر حیدر کا پرانا ہو گیا. میں نے فرمایا کہ صاحب ہوش میں ہو یا نہیں، چھوڑ دو کعبے کو، اب کعبہ پرانا ہو گیا. تو کعبہ نہیں چھوڑتا، میں مولود کعبہ کو نہیں چھوڑتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کیا کہنا میرے مولا کی فضیلت کا. عزیزان محترم، دنیا کے کسی رہنما کو وہ اعزاز و فضیلت نہیں جو ہمارے رہنما کو ملی، ہمارے امام کو ملی. نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا، نہ علی کے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوا. کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا، نہ علی کے بعد کوئی پیدا ہوا. دیوار کعبہ کی شگاف چلا چلا کر یہی کہہ رہی ہے. عزیزان محترم، سعودیہ حکومت ہر سال اس شگاف کو بھرنے کے لیے ہزاروں ڈالر خرچ کرتی ہے، لیکن شگاف جدار کعبہ آج تک مٹا نہیں پائے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دے، ارے جس کی فضیلت کا ایک شگاف، دیوار کی ایک شگاف کو تم مٹا نہیں پائے، اس کا نام کیا مٹاؤ گے، اس کی ذات کیا مٹاؤ گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. وقت بھی ہو گیا، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ ایک روایت سناؤں، اس کے بعد ختم کروں. 5ویں امام سے روایت ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. پانچویں امام سے روایت ہے، اصول کافی میں روایت موجود. بنی الاسلام علی خمس. مولا فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. بڑی توجہ سے سنو. علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ. مولا نے کہا کہ 5 چیزوں پر: 1 نماز، 2 روزہ، 3 حج، 4 زکوٰۃ، اور 5ویں چیز ہے میرے جد کی ولایت. راوی خاموش نہیں رہا. راوی نے پوچھا کہ مولا ان 5 چیزوں میں کون سی افضل؟ پہلے تو مولا نے اسے کہا کہ 5 کے 5 ٹھیک ہے جا، لیکن اس نے کافی اصرار کیا تو مولا نے کہا الولایہ.
کہا میرے جد کی ولایت. اس نے کہا کہ اچھا نماز سے افضل آپ کے جد کی ولایت؟ میں روایت ہے کسی ملا کا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں، باخر العلوم کا کلام سنا رہا ہوں. سنو، نماز سے افضل آپ کے جد کی ولایت، روزے سے افضل آپ کے جد کی ولایت، حج سے افضل، زکوٰۃ سے افضل. میرے مولا نے کہا ہاں افضل، اس لیے کہ اللہ اکبر، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ بیمار اور بوڑھے پہ نہیں ہے، حج پیسے والے پہ ہے، زکوٰۃ حد نصاب کو پہنچے مال تب ہے. لیکن میرے جد کی ولایت امیر پر بھی واجب ہے، غریب پر بھی واجب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امیر پر بھی واجب ہے، غریب پر بھی واجب ہے میرے جد کی ولایت. اور اس ولایت کے ساتھ زندگی گزار کے جو مر جاتا ہے، یقین مانو جنت اس کی مشتاق دیدار ہوتی ہے، جنت اسے دیکھنے کے لیے تڑپتی ہے. جو اس ولایت کو سینے میں بسا کر اس دنیا میں علی کا غلام بن کر زندگی گزار کے جاتا ہے. ولایت کو اگر دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھو کیسے ان کے سینوں میں ولایت علی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. جس کے سینے میں ولایت آ جائے وہ مرنے سے کبھی نہیں ڈرتا. میسم سے میرے مولا نے کہا، اے میسم، ایک دن تجھے ہماری یہ محبت موت کے منہ تک لے جائے گی. اللہ اکبر، موت کے منہ تک لے جائے گی. معذرت چاہتا ہوں، ایک 5 منٹ اور بڑھے گا، بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں. موت کے منہ تک ہمیں ہماری ولایت لے جائے گی. ایک مرتبہ میسم کہنے لگے، مولا اس سے بڑا اعزاز اور انعام کیا ہے میرے لیے، آپ کی محبت میں شہید ہو جاؤں. کیفیت شہادت بھی بیان کیا، تجھے کیسے شہید کیا جائے گا. عزیزان محترم، ایک وہ زمانہ آیا جہاں علی والوں کو چن چن کے مارا جانے لگا. ابن زیاد نے گرفتار کیا تھا، کوفے میں پابندیاں لگنے لگی. ایک مرتبہ میسم کو گرفتار کیا گیا. میسم سے کہا گیا کہ علی کا ذکر چھوڑ دے. اللہ اکبر، علی کا ذکر چھوڑ دے. اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، علی کا ذکر نہیں چھوڑوں گا. کہا تجھے دار پہ چڑھایا جائے گا، تو مجھے موت سے کیا ڈراتا ہے. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی کا یہ غلام کہتا ہے، تو مجھے موت سے کیا ڈراتا ہے. کہا میرے مولا نے میری شہادت کی خبر بہت پہلے سنا گیا. میرا مولا، اللہ اکبر، میری شہادت کی خبر بہت پہلے سنا گیا. اور صرف شہادت کی خبر نہیں، کیفیت شہادت بھی بیان کیا. تو مجھے کیسے مارے گا؟ اچھا کیسے بیان کیا تیرے مولا نے؟ کہا پہلے تو میرے ہاتھ پیر کاٹے گا، اس کے بعد میری زبان کاٹے گا. ابن زیاد کہتا ہے تیرے ہاتھ پیر تو کاٹوں گا، تیری زبان نہیں کاٹوں گا، تیرے مولا کو جھوٹا ثابت کروں گا. ایک مرتبہ میسم کہتے 1000 بار بھی مر کے تو پیدا ہوگا، میرے مولا کو تو کبھی جھوٹا ثابت نہیں کرے گا. نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو میرا مولا کہہ جاتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. ایک مرتبہ کہا گیا کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹو، دار پہ چڑھایا گیا، ہاتھ پیروں کو کاٹا گیا. لیکن وہی کو دار کو ممبر بنا کر علی کے فضائل میسم بیان کرنے لگا. یہ فضائل دوستوں کے لیے ٹھنڈک کا کام کر رہے تھے، لیکن دشمنوں کے لیے تیر کا کام. مثل تیر باران ہو رہا تھا دشمنوں کے سینوں پر. ابن زیاد کے کلیجے میں وہ ہلچل مچ گئی. علی کے فضائل کو سن کر بوکھلا گیا. جلاد سے کہتا ہے اس کی زبان کو کاٹ لے. جلاد جب چھری لے کر زبان کاٹنے کے لیے آیا، دار سے علی کا غلام ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کم بخت میں نے نہیں کہا تھا میرا مولا جو کہہ جاتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. تو کیا سمجھتا ہے علی کے فضائل صرف اس زبان سے بیان ہوتے ہیں؟ مومن کے خطرہ، خون کے ایک ایک خطرے کو اللہ زبان عطا کرے گا، ہر خطرہ یا علی کہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. حیدری کربلا والوں کے لیے روتے ہیں، ان کی شہادتیں پڑھ کر سن کر ہم روتے ہیں. رونے والوں کو اللہ بہت دوست رکھتا ہے. تاریخ میں 5 رونے والے
گزرے ہیں، بہت زیادہ انہوں نے گریہ کیا ہے۔ ایک جناب آدم زمین پہ آئے تو فراق حوا میں اتنا روئے، اتنا روئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا تھا۔ دوسری شخصیت جناب نوح کی شخصیت۔ نوح کا نام عبد الغفار تھا، یا بعض لوگوں نے عبد الملک بھی لکھا ہے۔ ان کا لقب پڑا نوح۔ قوم جب ستاتی، رلاتی، نوحہ پڑھتے تھے، گریہ کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا نوح۔ تیسری شخصیت جناب یعقوب کی۔ ایک بیٹا یوسف جدا ہوا، یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی پتلیاں سفید پڑ گئی۔ ایک یوسف جدا ہوا، معلوم تھا زندہ ہے کہیں نہ کہیں، زندہ ہے کہیں نہ کہیں معلوم تھا، صرف جدائی پہ اتنا روئے۔ ارے جس کے 18 یوسف نگاہوں کے سامنے دم توڑ گئے ہو، اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، اس کی آنکھوں کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان مطلب چوتھی شخصیت جو بہت زیادہ روئی ہے، پیغمبر کی بیٹی، زبان پہ مرثیہ رہتا تھا، صبت لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی جو روزہ روشن پہ پڑتی تو شبہ تاریک میں بدل جاتی۔ اللہ اکبر، یہاں تک ستایا گیا، محلے والوں نے ایک دن علی سے کہا، اے علی اپنی زوجہ سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ علی نے ان کی شکایت سن کر ارے بقی میں بیت الحزن بنایا، صبح بی بی کو وہاں لے کر جاتے، ارے بی بی صبح سے لے کر رات تک وہاں رویا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ ایک دن بی بی فاطمہ نے مولا سے کہا، اے علی سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ میرے مولا نے کہا، بنت رسول سلام تو چھوڑیے، علی سلام کرتا ہے تو جواب نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، یہ چوتھی شخصیت ہے، بہت زیادہ گریہ کی ہے اس بی بی نے۔ پانچویں شخصیت حسین کا غریب بیٹا، بیمار کربلا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیا، ارے کربلا کے بعد کہیں چین سے نہیں بیٹھا۔ اجرکم اللہ، امام کے ایک روایت سناتا ہوں، اس کے بعد التماس سے دعا۔ عزادارو، ارے شام کے شہر میں کچھ مصیبتیں ایسی پڑی ہے، مولا فرماتے ہیں ابتدائے اسیری سے لے کر آخر وقت تک، آخر اسیری تک ایسی مصیبتیں ہم پر کہیں نہیں پڑی ہے۔ اجرکم اللہ، میری ماں بہنیں بے مخنو چادر، ارے سروں کو لے کر ظالم میرے ماں بہنوں کے سامنے آتے، ارے تماشائی سروں کو دیکھنے آتے۔ اللہ رے غیرت سید سجاد، میری ماں بہنوں کو دیکھنے لگتے، کاش میں مر گیا ہوتا، وہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ ارے اپنے چاہنے والے سے بیان کرتے ہیں، نعمان ابن منذر نام ہے، اس سے کہتے ہیں، اے نعمان اتنا سن لے، شام میں کوئی ایسا باقی نہیں تھا جس نے ہم پر مٹی نہ ڈالا ہو، لکڑیوں سے نہ مارا ہو، پتھروں کی بارش نہ کیا۔ مولا کہتے ہیں، سن نعمان، ہمارا قافلہ ایک محلے سے گزرا، اس محلے کی ظالم عورتیں چھتوں پہ چڑھ کر آگ پھینکنے لگی، آگ کا ایک شعلہ میرے امامے پر گرا، میرا امامہ جلنے لگا، میں اتنا مجبور تھا، آگ کو ہٹا نہ پایا، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیا، میرے پیروں میں بیڑیا، واہ محمدہ واہ خلتا ناصرہ واہ مصیبتہ واہ علیہ واہ فاطمہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم لامر بار اللہ باقی محمد والہ طاہرین۔ اس ذکر خلیل کو ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شہزادی دو عالم کے رومال میں ان آنسوؤں کو جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ مجلس میں موجود تمام مومنین کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ سرکار سید الشہداء کے ذکر کے صدقے میں، کربلا والوں کے ذکر کے صدقے میں، علی و اولاد علی کے ذکر کے صدقے میں، میرے مالک تیرے نبی کے ذکر کے صدقے میں سب کے خانوادوں کی حفاظت فرما۔
سب کے گھروں میں زندگی میں خیر و برکات کا نزول فرما، رزق و روٹی میں برکت عطا فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کرونا وائرس جیسے مہلک مرض سے تمام بزرگوں کی بچوں کی حفاظت فرما، میرے اللہ جو کربلا معلیٰ کے لیے گئے ان کی حفاظت فرما، پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، نماز روزہ عزاداری کی توفیق عطا فرما، خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرما، دنیا سے اٹھے تو دامن ثقلین کو ہاتھوں میں عطا فرما، مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آون و انصار میں شمار فرما، دنیا میں زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرما، الہی آمین۔ ماتم حسین